اس ویڈیو کو ذرا غور سے دیکھیں۔ یہ ویڈیو کافی دن سے انٹرنیٹ پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، جس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک امریکن فٹ بال میچ کے اندر، جس کو سپر بول کہا جاتا ہے، ایک عورت اپنی ٹیم کو جتوانے کے لیے مخالف ٹیم کینسس سٹی چیف کے ایک پلیئر کی ووڈو ڈول بنا کر اس کے دل کی سائڈ پر سوئی کو بار بار پنچ کر رہی ہے، اور اس طرح سے کر کے اپنی ٹیم فیلاڈیلفیا ایگلز کو جتوانا چاہتی ہے۔ اس دوران ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ پڑھتے ہوئے ہل بھی رہی ہے، جو کہ اس منظر کو مزید خوفناک بنا رہا ہے۔ ویڈیو کے اندر یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اس عورت نے اپنی ٹیم کی گرین کلر کی شرٹ بھی پہن رکھی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ عورت سر عام ایسا کر رہی ہے، اس کو کسی کا کوئی خوف نہیں، اور یہ واقعہ امریکی شہر نیو لینس کے اندر سیزر سپر ڈوم اسٹیڈیم کے اندر پیش آیا۔ اور اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس میچ کے اندر واقعی نہ صرف مخالف ٹیم چیف نہ صرف واقعی بری طرح سے 22-40 کی عبرتناک شکست سے ہار گئی، بلکہ یہی پلیئر جس کا نام پیٹرک ماہومز ہے، اس میچ کے دوران گر کر بری طرح سے زخمی ہو گیا، اور اس کو چلنے کے اندر بھی بہت مشکل ہو رہی تھی۔ اور اسی وجہ سے اس ویڈیو کو لے کر انٹرنیٹ دو حصوں کے اندر تقسیم ہے، کیونکہ ایک کا ماننا ہے کہ چیف کی ہار کی وجہ اس جادوگرنی کا جادو ہے، جو کہ ایگلز پر شیطانی جنات کی مدد سے ان کو کمزور کر کے اسی عورت نے ممکن بنایا، اور اسی نے اپنے جادو کے ذریعے پیٹرک کو جان بوجھ کر زخمی کروایا، جبکہ باقی لوگ اس کو صرف مذاق کے اندر لے رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ اس کا جادو سے کوئی لینا دینا نہیں، بلکہ چیف کی ناقص پرفارمنس کی وجہ سے ان کو ہارنا ہی تھا۔ اور ہارنے والی ٹیم کا بھی یہی بیان تھا کہ ہماری ناقص پلاننگ اور صحیح سے گیم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم یہ گیم ہار چکے ہیں۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا واقعی بات اتنی سمپل ہے؟ Eagles fly in Super Bowl 59. دیکھیں، جادوگر کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اور دنیا کے تمام بڑے مذاہب کے اندر جادو کسی نہ کسی طرح سے ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن اس کو کرنا اور کروانے سے سختی سے منع کیا گیا۔ اس جادو کو جو یہ عورت پرفارم کر رہی ہے، اس کو ووڈو ڈول میجک کہا جاتا ہے، جو کہ افریقہ کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ مغربی افریقہ سے شروع ہوا، اور اس کے بعد اس کے کئی قبیلے یعنی یوروبا، فون اور باقی قبیلے اس کو کیا کرتے تھے، اور یہ لوگ مر چکے لوگوں کی روحوں کو اور قدرتی چیزوں کی پوجا کیا کرتے تھے، جنہوں نے آہستہ آہستہ ان کا تعلق شیطانی جنات سے جوڑ دیا۔ جس گڑیا پر یہ جادو کیا کرتے تھے، اس کا نام تھا پاپی ڈول، لیکن افریقی غلاموں نے بعد میں اسے ہیٹی اور امریکہ تک پھیلا دیا، اور کرسچینٹی کے ساتھ مکس ہو کر ان لوگوں نے اس پاپی ڈول کو نئی شکل دی، جسے ووڈو ڈول کہا جانے لگا۔ اب اس ووڈو میجک میں ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی شخص کا مجسمہ یا پھر اس کی گڑیا بنا کر شیطانی جنات کی مدد سے کسی بھی شخص کو تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے، لیکن بظاہر یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس شخص کی روح کو اس گڑیا کے ذریعے قابو کر کے اس سے کچھ بھی کروا سکتے ہیں، اور یہ بھی کہ اس روح کو یہ لوگ اس قید کے دوران کسی بھی تکلیف کے اندر اگر روح موجود ہے تو اس کو روحانی طور پر ٹھیک بھی کر سکتے ہیں۔ پر یہ سچ نہیں ہے، بلکہ یہ کام شیطانی جنات کی مدد سے ہی کیا جاتا ہے، جو کہ پیور جادو ہے، کیونکہ جنات کا وجود ایک حقیقت ہے جس کو سائنس تو ثابت نہیں کر سکتی، لیکن ان کی اپنی ایک الگ دنیا ہماری اسی زمین پر مختلف ڈائمینشن کے اندر موجود ہے۔ ان جنات کے اندر بھی اچھے اور برے دونوں طرح کے جنات موجود ہیں، اور برے جنات خبیث یا شیطانی جنات کہلاتے ہیں، جن کو اگر خوش کیا جائے، یعنی انسان ہر وہ غلیظ اور گندا کام کرے جو کہ انسان کی توہین کرے، اور ان کاموں کو کرنے سے اللہ انسان سے شدید ناراض ہو، تو یہ انسانوں کی کسی طرح سے مدد بھی کرتے ہیں۔ پر یہاں پر لمٹ یہ ہوتی ہے کہ یہ جادو صرف انہی لوگوں پر اثر کرتا ہے جو کہ خود بھی گندے اور ناپاک ہوں، اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے خالی ہوں۔ نیک انسانوں پر یہ جادو کوئی اثر نہیں کرتا، جیسا کہ ایک مشہور رشین کالا جادو کرنے والی ایک جادوگرنی نے ایک بار میڈیا پر آ کر اس کا اقرار بھی کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں چاہے جتنی بھی کوشش کر لوں، مسلمانوں پر یعنی پریکٹیکل مسلمان جو کہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، میں ان پر جادو نہیں کر پاتی۔ کوئی انجان سی طاقت ان کے گرد حلقہ یا پھر دائرہ بنا کر مجھے یہ جادو کرنے سے روکتی ہے۔ Next, do you try to drag him somehow to visualize this threat and you fail, or how do you do that? It disappears. I cannot get a grip on it. I focus on it, but something immediately knocks me out of the flow, just like that. Or I visualize a person in front of me clearly and can affect him even at a mental level, but some image is not created in my mind at all. I even look at a photo, reproduce an image, but it vanishes from my mind. Thus, I can clearly see that a person is covered with something. Does this only work with Muslims? It does for me. یعنی ان شیطانی جنات کو اللہ نے کھلی چھٹی صرف ان لوگوں کے لیے دی ہے جو کہ خود بھی گمراہی کے اندر اپنی مرضی سے پڑے ہوئے ہیں۔ جادو کو اللہ نے انسانوں کی آزمائش کے لیے دنیا میں اتارا تاکہ دیکھ سکے کہ کون اس کے حکم پر عمل کرتا ہے، اور کون ان شیطانوں کے بہکاوے اور دھوکے کے اندر آ کر ان کے پیچھے چل کر اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر لیتا ہے۔ دھوکہ اس لیے کہ جادوگر کو لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید اس نے اگر زندگی بھر گندہ رہنے، مقدس کتابوں کی توہین یا پھر فحاشی جیسے کام کرنے کے بدلے شیطانی مدد حاصل کر لی ہے تو یہ بہت اچھا سودا ہے، لیکن اصل میں اس کے بدلے وہ شیطانی جنات دراصل اس انسان سے اس کی سب سے قیمتی چیز لے رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہوتا ہے اس کا ایمان، کیونکہ اس عمل کے بعد وہ دین اسلام سے خارج ہو کر شرک اور کفر کرنے لگتا ہے، جو کہ اللہ کو چھوڑ کر ان شیطانوں کو اپنا مددگار بنا لیتے ہیں۔
اور آپ جانتے ہیں کہ شیطان کی فطرت ہے انسانوں کو دھوکہ دینا، اور وہ قیامت تک اپنے آقا ابلیس کے حکم پر اور اپنے آپ کو انسانوں کی نسل سے بہتر ثابت کرنے کے لیے ایسا کرتے رہیں گے۔ یہ روحانی جنگ ایک حقیقت ہے، کیونکہ دنیا کے اندر نیک اور بری طاقتوں کے درمیان ایک مسلسل جنگ جاری ہے۔ قرآن کریم کی سورہ البقرہ کی آیت 102 کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ یہود اس چیز کی پیروی کرتے تھے جو کہ شیطان نے سلیمان کی بادشاہت کے دوران پڑھی تھی، اور ان لوگوں نے جادو سیکھا۔ اس قرآنی آیت مبارکہ کے مطابق جان بوجھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر شیطان نے علماء یہود کو جادو کے پیچھے لگا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جادو کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ صحیح بخاری میں حکم ہے کہ جادوگر کو قتل کر دو کیونکہ وہ کفر کی طرف بلاتا ہے۔ اب اس عورت کے ووڈو ڈول پر کیے گئے اس جادو نے رزلٹ پر اثر ڈالا ہو یا پھر نہ ڈالا ہو، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ آج کے معاشرے کے اندر جادو ٹونے اور شیطانی رسومات کھلے عام کی جا رہی ہیں، اور زیادہ تر لوگ اس کے روحانی نقصانات سے بے خبر ہیں۔ صرف اسلام ہی نہیں بلکہ یہودیت اور بائبل کے اندر جادوگری اور مستقبل کے حالات بتانے کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ خاص طور پر بک آف ڈیٹرونومی کے اندر جادو، قسمت کا حال بتانے والے تمام طریقوں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسلام کے اندر غیب پر ایمان لانا ضروری ہے، جس کے اندر فرشتے، جنت، جہنم، روح، اللہ کی ذات اور جنات بھی شامل ہیں۔ ہزاروں سال پرانی ثقافتوں کے اندر جادو اور جنات کے ثبوت ملے ہیں کہ انسانوں کا تعلق ہمیشہ سے جنات سے کسی نہ کسی طرح سے رہا ہے۔ سائنس آج کے ٹائم کے اندر اس کے اثر کو نفسیاتی مرض کہہ کر بے شک اس سے جان چھڑا لے، لیکن اس کا علاج خود بھی نہیں دے سکتی، اور ان کے خود کے مطابق یہ ان کے سمجھ کی باہر کی چیز ہے جس کا تعلق روح کے ساتھ ہے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ جادو صرف ایک قسم کا ہوتا ہے اور صرف عبادات سے ان سے بچا جا سکتا ہے۔ زیادہ تر کیسز کے اندر تو یہ بے اثر ہو جاتے ہیں، لیکن کئی قسم کے جادو انتہائی طاقتور جنات سے، قبالہ نامی کالے جادو سے بھی کروائے جاتے ہیں، جو کہ ہر شخص پر اثر کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس کا توڑ اللہ نے قرآن کریم کے اندر چاروں کل، خصوصاً سورہ الفلق اور سورہ الناس کے اندر جادو اور شیطانی وسوسوں سے بچانے کے لیے رکھ دیا ہے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ پر جادو کیا گیا تھا تو اللہ نے اس کے علاج کے طور پر سورہ الفلق اور سورہ الناس کی آیات کو نازل کیا تاکہ اس جادو کا توڑ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے اپنے محبوب پر اس جادو کو ہونے دیا تاکہ امت تک اس کا علاج ٹرانسفر ہو سکے۔ اس کے علاوہ آیت الکرسی، سورہ البقرہ اور سورہ رحمان کی تلاوت اور پانی پر دم کر کے مریض کو پلانے سے ہر طرح کے جادو کا توڑ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس علاج کے دوران بھی نماز کی پابندی اور تسبیحات بھی ضروری ہیں۔ رقیہ سے بھی علاج ممکن ہے جسے اللہ کے رسول کیا کرتے تھے، اور اس طریقہ علاج پر پھر کبھی ایک مکمل ویڈیو بنا کر میں اس کو ڈسکس کروں گا۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ کسی جادو ٹونے کو بڑھا چڑھا کر خود پر سوار نہ کریں، بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھیں جو ان تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والی ہے، لہٰذا وہ کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں ہونے دے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اینڈ فائنلی تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔